السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ الحمد للہ آج 20 دسمبر ہم اپنے سوال و جواب جو ہفتے کی رات 7 بجے منعقد ہوتے ہیں ہفتہ وار شروع کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرا دی جائے کہ یہ فائدہ یا سہولت ان ساتھیوں کے لیے ہیں جو سبسکرائب کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو، اور وہ براہ راست دینی رہنمائی کے لیے سوال پوچھ سکتے ہیں یہاں پر آ کر، اور بعد میں اس کو ایڈٹ کر کے جو ہے ریکارڈ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر، ہر ایک کے جو ہے افادہ عام کے لیے، استفادے کے لیے۔ جاسم انور بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ if I am late to congregation prayer and praying alone, then some people come and make a jama'ah, should I leave my prayer and join them or continue with myself؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت سے لیٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کہ کچھ لوگ بعد میں آ کر جماعت سے نماز مسجد میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو جماعت کے ثواب کے پیش نظر کیا مجھے اپنی جو میں نے اکیلے نماز شروع کی ہے وہ توڑ کر ان کے ساتھ مل جانا چاہیے جماعت کی نماز میں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ کو اپنی نماز نہیں توڑنی چاہیے، آپ اپنی نماز جاری رکھیں، کیونکہ یہ وہ جماعت نہیں ہے جو اصل اور پہلی امام راتب والی جماعت ہوتی ہے، جس کے ساتھ شامل ہونے کا حکم ہے کہ جب اقامت کہہ دی جائے لا صلاۃ الا المکتوبہ، تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی تو لوگ غلطی کرتے ہیں کہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوافل فرض نماز کھڑی ہے، کم علمی میں پیچھے وہ پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، خصوصاً فجر میں تو ان کو بتایا گیا ہے لوگوں کی طرف سے، ان کے جو مذہب کے بڑے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ وہ فرض ہوتے ہوئے بھی پڑھو، آخری سلام پھیرنے تک مل جانے کا یقین ہو تو پھر وہاں امام پڑھ رہا ہے اور یہ پیچھے اپنی پڑھتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر آدھی میں بھی آپ کی نماز ہو جو آپ نفل یا سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اسے وہیں پر آپ کو ختم کرنا چاہیے، سلام پھیر دیں، چاہے قیام میں ہو، رکوع میں، جہاں پہ بھی، اور فرض نماز میں شامل ہو جائیں۔ جو امام راتب کا حضرت جو باقاعدہ وہاں پر امام ہے، جو خاص ٹائم پر نماز ہوتی ہے اس مسجد کا امام، وہ والی جماعت۔ اس کے بعد جو مختلف جماعتیں لوگ کرتے ہیں ان کے کرنے نہ کرنے میں بھی اختلاف ہے علماء کا، کہ جو ہے نہیں کرنی چاہیے یا کرنی چاہیے، اکیلے ہی پڑھ لینا چاہیے، گھر پہ جا کے پڑھنا چاہیے جماعت سے۔ تو بہرحال اس اختلاف کی بحث کیے بغیر آپ کو اپنی نماز نہیں ختم کرنی چاہیے، بلکہ اپنے اکیلی ہی جو آپ نے شروع کر دی ہے 1-2 رکعتیں، آپ اپنی نماز مکمل کریں انشاءاللہ۔ دوست سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کماتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اپنی کمائی والد کے حوالے کر دیں؟ ایسا نہیں ہے، اس میں کچھ تفصیل ہے۔ عام حدیث تو یہی ہے کہ انت و مالک لیبی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی خود انسان بھی اپنے باپ سے ہی اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہے تو اس کا مال بھی اسی کا ہے، لیکن اس میں تفصیل دیکھی جاتی ہے، بیٹے کو خود ضرورت ہے اور بیٹے کے جو ماتحت ہے جن پر خرچ کرنا زیادہ اس کی بڑی ذمہ داری ہے، مثلا بیوی بچے، ان کے اوپر اسے خرچ کرنا ہے، اس کے بعد جو بچ جائے تو پھر جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب، سب سے پہلے والدین اور دوسروں پہ خرچ کر سکتا ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کی مدد کرنا ان پر اس پہ ضروری ہے، ورنہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے والدین کی، جیسے کہ پیسوں والے والدین ہیں اور وہ مثلا کوئی والدین ہیں وہ جو ہے کوئی گورنمنٹ جاب کرتے تھے، ان کے پاس اتنی پینشن آتی ہے ان کے لیے کافی ہے، وہ خود اپنا گزارا کر سکتے ہیں، بلکہ شاید آپ کی مدد کر سکتے ہوں، لیکن اس وقت بھی یہ کہنا کہ جو ہے دو اور بچے اپنے بیٹے کو مشکل یا پریشانی میں مبتلا کر دینا، یا اس کی آگے بھی کوئی پلاننگ ہو اپنے پیسے وغیرہ کو محفوظ رکھ کے کہیں انویسٹمنٹ کرنے یا کوئی کام کرنے کی، جبکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر باپ کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اس پر اس چیز کا پریشر ڈالے اور وہ سمجھے کہ میں اس کا اور اس کے مال اور ہر چیز کا حق رکھتا ہوں، بلکہ انسان جب اس حالت میں پہنچ جائے جو میں نے بتایا کہ ان کو ضرورت ہے اور پھر وہ روک رہا ہے اور نہیں دے رہا اور ان پہ خرچ نہیں کر رہا، ان کے لیے نہیں کما رہا، تو وہ قابل ملامت ہے اور اس پر پکڑ ہے اور اسے کرنا چاہیے ان کے اوپر خرچ، ورنہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے ان دو حالتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ عالم۔ لطیف فانی پوچھتے ہیں کیا سنت نماز کی قضا کرنا
ضروری ہے۔ وہ شخص کرے سنت کی قضا جو مستقل پڑھتا ہے، پابندی کرتا ہے، اور کرنی چاہیے سب کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کوئی وفد آیا تھا اور لیٹ ہو گئے ان سے باتیں کرنے میں، تو آپ نے عصر کے بعد پڑھی اور ظہر کی سنتیں، تو صحابہ نے یہی عرض کیا آپ تو عصر کے بعد مطلق یعنی الگ سے نفل نماز کو منع کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ ظہر کی رہ گئی تھی، ٹائم وہاں پر لگ گیا تھا اس لیے۔ تو جو پابندی سے پڑھتا ہے کوئی بھی، چاہے سنت ہو یا کوئی دوسرا ورد وظیفہ اعمال جو انسان کرتا ہے، اس کے اصل ٹائم میں رہ جائے تو بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم ہے کہ وہ اس کو لیٹ بھی اسے قبول کر لیتا ہے۔ باقی جو نہیں پڑھتا پھر الگ سے حکم پوچھتا ہے، یعنی ویسے ہی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا یا پابندی نہیں کرتا، تو وہ پھر یہ کرنے لگیں اور سمجھے کہ یہ الگ سے کوئی حکم ہے فرض کی طرح سنتوں کی بھی قضا کرنے کا، اسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر نہیں ہے یا الگ سے قضا کا حکم نہیں ہے۔ لیکن جس کے اوپر ہے بتا دیا، جو اس کی پابندی کرتا ہے ہمیشہ سے، تو وہ اس کی پابندی کرے، اور وقت کسی عذر کی وجہ سے وقت نکل جانے کے باوجود بھی وہ اس کو پڑھیں۔ حمزہ خان سوال پوچھتے ہیں، اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس پر ہمارے علماء کرام نے بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں دلائل، کتاب و سنت، اجماع، صحابہ کے اقوال سب سے ثابت ہیں۔ ائمہ اربعہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور ہم نے بھی اس بارے میں پامفلیٹ بھی، کتابیں بھی، درس دروس بھی، مکتبہ سلفیہ ویب سائٹیں اس کے علاوہ آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ کہاں ایک پامفلیٹ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے دلائل اس میں موجود ہیں اس تعلق سے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہیں، بالکل، کہ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم پھر وضاحت دیں جواب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اور رحمان ہے جو عرش پہ مستوی ہوا، ثم استویٰ علی العرش، زمین و آسمان پیدا کیے چیزوں نے، پھر عرش پہ مستوی ہوا، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، کسی بادشاہ کا تخت پہ بیٹھنے کی طرح نہیں، اور نہ عرش کا نہ کسی چیز کا اللہ محتاج ہے، اس کی شان ہے، اس کی مرضی جو چاہے کرتا ہے، تمام لوگوں سے اعلیٰ اور بلند ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور آخری پہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، ہم میں سے کسی کا سیڑھی سے اوپر نیچے اترنا، ہم نیچے اتریں تو اوپر نہیں ہوتے، اوپر ہیں تو نیچے نہیں ہوتے، مخلوق کے لیے ہیں۔ تو جو لوگ اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں یا پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پھر تعویلات کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے خود مشابہت کرتے ہیں اللہ کی، دکھا یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مشابہت سے بچنا چاہتے ہیں۔ تم لوگ وہابی سلفی لوگ اللہ کو مشابہ قرار دیتے ہو، نہیں، تم لوگ محدود قرار دیتے ہو، نہیں، آپ نے پہلے خود سوچا اللہ ہماری طرح ہے، جو ایک جگہ ہوتا ہے تو دوسری جگہ نہیں ہوتا وغیرہ، کہ کیوں آپ نے سوچا؟ آپ کو جتنا بتایا اس پہ ایمان لائیں۔ ایک عام جو ہے لونڈی سے پوچھا جو کم علم تھی کہ اللہ کہاں ہے، تو فرمایا کہ عرش پہ ہیں، اپنے اوپر آسمان پر ہے، تو نبی نے اس کے مومن ہونے کا حکم دیا، فیصلہ کیا، اور ہم اس بحث میں پڑھیں۔ تو جس طرح نازل ہوتا ہے اس کی شان کے لائق ہے آخری پہر۔ آپ یہ سوچیں آخری پہر یہاں پر ہے تو پھر دنیا میں کچھ دیر بعد کہیں اور ہوگا، تو اللہ تو نیچے ہی نیچے رہا، یعنی عرش پہ جو آسمان دنیا پہ نزول اس کا رہا، وہ عرش پہ، اور یہ آنا جانا کیسے؟ یہ سوچنے کا کام ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلق سے آپ اپنے اوپر قیاس کر کے، انسان اپنی محدود کے سوچ کے مطابق کرتا ہے تو پھر نقصان اٹھاتا ہے، اور انکار اور ان چیزوں پر آ پڑتا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھی تو ہم ایمان لاتے ہیں، کیا دیکھا ہے یا وہ کس چیز سے بنی ہے یہ تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے، نعوذ باللہ ہماری زبان جو ہے انسان کی جو ہے ڈر جائے، کانپ جائے کہ وہ کہے کہ کوئی اس کی کن، اس کا ہونا کیسے ہے۔ بالغیب ایمان لاتے ہیں نا، تو ذات پر ایمان لاتے ہیں، تو صفات پر کیوں نہیں ایمان لاتے بن دیکھے اور اس کی تفصیل اور کیفیت کو سمجھے بغیر؟ جس طرح اللہ کے شان کے لائق ہے وہ آپ مانیں، جب ذات کو مان گئے تو صفات بھی اسی کی ہے، ذات بھی ایمان تو لائیں، لیکن سمجھ میں کہ دنیا میں جو فزیکل چیزیں دیکھتے ہیں اس طریقے سے سمجھ نہیں آپ پا سکتے ہیں، پھر بھی آپ ایمان لاتے ہیں، اسی طرح اس کی صفات ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش میں مستوی ہونا یا جو ہے نزول ہونا، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اس طریقے سے ہم ایمان لاتے ہیں۔ وہ ایک دن کو 1000 سالوں تک ایکسپینڈ کر سکتا ہے، یا جو ہے صدیوں کو کچھ دن یا دن کے کچھ حصے تک محسوس کروا سکتا ہے یا کر سکتا ہے۔ کتنے جو ہے معجزات وغیرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں کتاب و سنت میں ذکر ہیں، اصحاب کہف کا پڑھیں، فلاں کا پڑھیں، فلاں کا پڑھیں، بھرپور ہیں تمام انبیاء کرام کے معجزات۔ وہ بھی تو عام حالت میں خارق عادت ہوتے ہیں، یعنی عام طور پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے، ان کے اندر سے وہ صلاحیت لے آئے، واپس لے آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اسی طرح یعنی مخلوق کے تو وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے معجزات، عقل کو دنگ کرنے والے، آپ کے فزکس کے لاز سے ہٹ کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتا ہے، جس کا پابند نہیں اسی نے بنایا ہے، تو اپنی صفات کے تعلق سے یہ نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کوئی جو مجبور ہے، محدود ہے، یا ہم اسے پابند کر سکتے ہیں یہ کام وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟
تیسرے پیر یہاں ہے تو وہاں پر کیسے، وہاں ہے تو یہاں کیسے، لیلۃ القدر سارے دنیا میں چینج کیسے ہوتی ہے تیسرا پہر؟ تو یہ سوچنا ہی غلط ہے، یہ سوچنا ہی ذہن میں ایک شیطانی یہ یعنی چال ہے جو ذہن میں ڈالتا ہے، جو سلف نہیں کرتے تھے۔ اس سوال پوچھنے، سوچنے اور اس پہ بحث کرنے کو ہی وہ بدعتی لوگوں کا کام سمجھتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول اسی بارے میں ہے، جب ان سے پوچھا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، چاہے مستوی کا پوچھیں چاہے نزول کا پوچھیں، ایک ہی بات ہے، دونوں ہی اللہ کی صفت فعلی ہیں، اللہ جب چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یعنی الرحمن علی العرش استوا، کیف استوا، کیفیت پوچھی تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ کہ فرمایا کہ یعنی وہ پہلے جو ہے شدید ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوف خشیت طاری ہوئی، سر جھکا لیا انہوں نے، اور ہم تو مزے سے اس کو پوچھتے ہیں اور مزے سے اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ کوئی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ڈر دل میں نہیں ہوتا، اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح اور چیزوں پہ کھل کے ہم باتیں کرتے ہیں اپنی عقل لڑاتے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی ذات جو ہے اس لائق رہ گئی کہ نعوذ باللہ کہ اس پر اس طرح کلام کریں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ان کا جو ہے مفتی حنیف قریشی بریلوی ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی کتاب کے اوپر موبائل رکھ رہا ہے، نیچے رکھ رہا ہے، اللہ یہاں ہے عرش کے یہاں پر ہے، تو یعنی یہ کیا مذاق ہے؟ آج کے اعتبار سے عرش پر ہے، اس کا علم، اس کی سما، ہمارا یہ سوال ہے بسا یہ اس کا میرا نہیں ان سے ایک سوال ہے، اللہ ہر چیز خلیل الرحمان صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اللہ عرش پر ہے تو عرش اللہ سے بڑا ہے یا اللہ عرش سے بڑا ہے؟ ذات کے اعتبار سے نہیں، اب بات آپ کو جواب دینا دیکھیے امام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک موبائل ہے، یہ ڈبے پر ہے، دو ہی صورتیں ہیں کہ اللہ اس سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اگر اللہ عرش پر ہے اور اس کے ہاتھ نہ کانپے، اس کا دل نہ لرزا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تبھی اتنی جرت کر کے بات کرتے ہیں۔ مشرکوں کا یہی حال ہے، شرک بھی کرتے ہیں، بد عقیدہ لوگ، اپنے ولی اور نبی ولیوں کے بارے میں تو کوئی بات جو ہے ولیوں کے بارے میں جو انہوں نے بنا رکھے ہیں حاجت روا مشکل کشا، ان کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ گستاخی کیا، ان کو جب ہم رد کرتے ہیں شرک نہ کرو تو اس کو بھی بے ادبی سمجھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بے روک ٹوک جو چاہتے ہیں، ان کی بکواس سے بھری ہوئی کتابیں ہوتی ہیں تصوف کی، نعوذ باللہ۔ غوث اعظم کا لقب کیسے ملا دستگیر کا، پڑھ کر جو ہے انسان جو ہے دنگ رہ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو آپ نے ذکر کیا شہرک سے قریب ہیں، یہاں تین ہو، الا کان رابعہم وہو معکم اینما کنتم، جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہیں، تین ہو تو چوتھا اللہ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی آیات ہیں اور جو اللہ عرش میں مستوی ہے، کیا یہ آپس میں ٹکرائیں گی؟ اللہ کے کلام میں تضاد نہیں۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے، اور اس کا علم قدرت ہر جگہ ہے، بلکہ اس کی مدد و نصرت اپنے خاص بندوں کے ساتھ اسپیشل معیت ہے، ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو۔ تو اس طور پہ ہیں، تو جتنی آیاتیں ان کے آگے پیچھے پڑھ لیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، آپ کو یہی ملے گا۔ جس طرح یہ ہم شیرک سے قریب ہیں، اس میں بھی کیا ہے، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے فرشتے قریب ہیں، اگر اللہ بھی دے اس سے مراد تو یہی مطلب ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ پوری آیت پڑھیں، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو ہے اس کے دلوں میں اٹھنے والے وسوسے بھی ہم جانتے ہیں۔ تو علم کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم تو اس کی شرک سے بھی قریب ہیں۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ اتنی عظیم ذات ہے، یہاں آ کر علم حاصل کرنے کی محتاج تو نہیں ہے کہ ہر چیز میں گھل مل جائے، اور حلول کا عقیدہ جو لوگ رکھتے ہیں اس میں کیا کمال ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے پہ قیاس کیا، جس کی کرسی ہی وسیع کرسی السماوات والارض، زمین اور آسمان پر محیط ہے، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری کائنات اس کو کوئی بڑی چیز سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو انسان اپنی روح کو نہیں سمجھ سکتا، انسان جس کی وجہ سے زندہ ہے، اس کے بغل میں ہے، اس کے اندر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا، کیسے اس کے دل دماغ میں، اس کے تصور میں اس طرح آ سکتا ہے وہ یا اس کی صفات؟ لیکن ایمان لانا ہے، یہی تو اصل آزمائش ہے۔ تو جس کی کرسی ہی اتنی عظیم ہے کہ پوری کائنات جو ایک بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی پھینک دی جائے جس طرح حدیث میں ہے، اور وہ نظر بھی نہیں آتی، اتنی چھوٹی ہے، اور کرسی اتنی بڑی ہونے کے باوجود عرش کے سامنے اتنی چھوٹی ہے کہ صحرا میں ایک انگوٹھی پھینک دی جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اکبر ہے، اور جو ہے وسیع کل شیء علما، ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اسے تو ضرورت نہیں۔ ہم دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی مثال بھی بیان نہیں کر سکتے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى،
لیسا کمثلہ شیء، جیسی کوئی چیز نہیں. اس کے باوجود دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہیں، ایک چھوٹے سا کوئی چونٹی سی ہو وہ ہمارے ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے، ہم ہر جگہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا میں اس کے اندر ہوں، یا میں ایک جگہ محدود ہوں، یا اس کو دیکھ سکتا ہوں، اس کا احاطہ ہر جگہ سے کر سکتا ہوں؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے اوپر جو ہے قیاس کرنا، وہ بھی بدترین قسم کے قیاسات کرنا، مخلوق کی کمزوری والے قیاسات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے کرنا. جو یہ کرتے ہیں تو پھر وہ اس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں. تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ اہم چیز تھی اس لیے زیادہ بولنا پڑا اس پہ بار بار، کہ امام مالک سلف کا یہی طریقہ تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا عرش پر ہونا معلوم ہے، الرحمن علی العرش استویٰ آیتیں موجود ہیں، اور اس کی جو کیفیت مجہول ہے، یعنی معلوم نہیں کہ کس طریقے سے کیفیت، لیکن الایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. آپ کا یہ کام ہے. والسؤال عنہ بدعہ، یا سوال عنہ، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا ہی بدعت ہے تمہارا. اور کہا کہ یہ بدعتی شخص سے یہاں سے نکالو. تو سلف کا طریقہ ہے، ایسے بدعتی کو جواب بھی نہیں دیتے تھے، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے، بائیکاٹ کرتے تھے، نکلنے کا کہتے تھے. اور آج جو ہے ایسے لوگوں کو عزت دے کر اور جو ہے بٹھایا جاتا ہے، اور وہ اتنی جسارت اور جرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں بات کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ادب والے ہیں. اور جو دوسرے سنت پر چلنے والے سلفی ہیں، جو کما حقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر کرتے ہیں، اس کی توحید بیان کرتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدری، وہ لوگ قدر نہیں کرتے، انہیں جو ہے یہ لعن طعن کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں. اللہ المستعان. اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھی سوال پڑھیں. ایک اور سوال ہے، آج کل سلفی علماء کے درمیان بہت اختلاف دیکھا جا رہا ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر اہل علم علماء ہیں، وہ کتاب و سنت پر چلتے ہیں، سلف کے راستے کے مطابق ان کا عقیدہ صحیح ہے، تو فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، جن کی پیروی ہم کرتے ہیں، جو نجات پانے والا گروہ ہیں، ان میں بھی اختلافات ہو جاتے تھے، لیکن وہ بھائی چارہ اور پیار محبت ان کا ختم نہیں ہوتا تھا. وہ علم کی بنیاد پر اختلاف کرتے اور بیان کرتے ہیں، جس سے غلطی ہوتی وہ حق کی جانب رجوع کرتا. یہ ہے مومن کی ایک میراث، جس کی جانب وہ رجوع کرتا ہے، اس کا گمشدہ مال ہے. جہاں بھی ملتا ہے، اپنے منہ سے نکلے یا بھائی کے منہ سے، وہ قبول کر لیتا ہے. ساتھ میں شیطان آپس میں کھیلتا ہے، چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے، علم والے ہوں یا کم علم والے، آپس میں بغض اور عداوت. قرآن میں ذکر ہے کہ تمہارے درمیان جو ہے عداوت والبغضاء، نفرتیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، غیبتوں کے ذریعے، چغلی کے ذریعے، اپنا وقت ضائع کر کے جو زیادہ اہم کام ہے اس سے دور کرنے کے ذریعے، علم حاصل کرنا، عمل کرنا، حق کی جانب دعوت دینا. تو شیطان کو تو سب سے زیادہ تکلیف ہے جو صحیح سلفی ہیں سے عقیدہ پھیلا رہے ہیں لوگوں میں، اور جو ہے میرے ہاتھ سے جو ہے بندے نکلتے جا رہے ہیں، جبکہ میرا مشن ہی ہے. تو سب سے زیادہ اس سے نفرت ہوگی، انہیں لڑوانے کی پوری کوشش کرے گا، غلط فہمیاں پیدا کرے گا، آدھی ادھوری باتیں. انٹرنیٹ ایک الگ فتنہ، کہ ایک طالب علم یا ایک عام انسان، اسے عقیدے کی بنیادی چیزیں معلوم نہیں ہوتی، وہ علماء کے اختلاف آدھی ادھوری باتیں یہاں سے دیکھتا ہے، اصول جانتا نہیں جانتا، اس میں پڑھتا ہے، خود بھی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ڈالتا ہے. اپنے اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے والے اہم کام سے وہ دور ہو جاتا ہے، اسی میں اس کے دن اور رات گزرتے ہیں. تو یہ بھی شیطانی چال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیر اور فضیلت کی بات بتانے آئے کہ شب قدر کب ہے، لیکن دو آپس میں جھگڑ رہے تھے صحابہ میں سے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا دیے گئے اللہ کی طرف سے. تو خیر اور بھلائیاں اور فضائل رہ جاتے ہیں، امت محروم ہو جاتی ہے بہت ساری ایسے فائدوں سے، جب وہ اس قسم کے اختلافات میں پڑتے ہیں، جھگڑوں میں. اگر کوئی عقیدے سے گمراہ نہیں ہو رہا ہے، منہج میں بگاڑ نہیں ہے، تو پھر جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں وہ ہر ایک میں مختلف نقطہ نظر کے ذریعے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اسے ہوا دینے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جو حقیقی اہل علم ہوتے ہیں، پختہ، راسخ، سنجیدہ، وہ تو سب کی خیر بھلائی چاہتے ہیں، ہمیشہ بھائی چارگی کے لیے کہتے ہیں. جس طرح شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ، جو ہے قریبی ان کی وفات ہوئی، اللہ ان پہ رحم فرمائے، ہمیشہ بھائی چارگی کی، درگزر کرنے کی، چھوٹی موٹی باتیں آپس میں ہی طے کر لینے کی، یا نظر انداز کر کے اختلاف کے باوجود جو ہے اسے پھیلانے کی، اس کی بنیاد پر آپس میں گروہ بندی، لڑنا جھگڑنا، دست و گریبان ہونا، یہ اس کی سائڈ ہے تو میرے نہیں، میرے ہیں تو اس کی نہیں، جیسے کہ کوئی اہل سنہ اہل بدعت کی پوری جنگ جاری ہے. اس طریقے کی حالت بعض لوگ بنا دیتے ہیں اپنی کم علمی میں. جو راسخ اہل علم ہے وہ یہ حرکت نہیں کرتے، نہ کرواتے ہیں اپنے چاہنے والے قریبیوں کے ساتھ، اور جو کم علم ہوتے ہیں وہ اسی چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے مجلسوں میں یہ بات ہوتی ہے، جس طرح دنیا میں اس سے بڑھ کر اب کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا ہے. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں
زبان کے کچے کان کے اچے جو ایسی چیزیں پھیلاتے ہیں، کچھ کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، کچھ نیتیں صحیح ہونے کے باوجود صحیح فہم نہیں رکھ کر جو ہے بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے کی طرف نظر رکھیں۔ اگر وہ آپ کو طلب علم سے یہ چیز روک رہی ہے، آپ کے زیادہ اہم کام عبادات، تقوی اور دعوت اور ان چیزوں سے روک رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی اچھی اور خیر بھلائی والا کام نہیں ہوگا۔ تو علماء کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ آپس میں سلجھاتے ہیں، وہ چھوٹے لوگوں کو آگے کر کے ان کو آپس میں گروہ بندی کر کے لڑوانے کا سبب نہیں بنتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس قسم کے جو حالات ہیں، اس میں جس طرح صحابہ کرام کے مشاجرات کے بارے میں کتنے لوگ ایسے گمراہ ہیں جو ابھی تک فرقے شیعہ سنی اور دوسرے خارج پھیلے ہوئے ہیں اور اسے موضوع بحث بناتے ہیں۔ صلاح سارین کیا کہتے ہیں، اس میں خاموشی اختیار کی جائے۔ تو اس میں بس کچھ گنتی کے نام آتے ہیں جن میں ہوا تھا، باقی صحابہ پھر کہاں تھے، وہ نہیں پڑھتے تھے اس میں، اور نہیں پڑھنا چاہیے ایسے فتنوں میں، تو وہ دور رہتے تھے، اپنا علم، ایمان، دین، عزت ساری چیزیں بچا لیتے تھے۔ تو آپ بھی ان میں سے بنیں کہ ایسی چیزیں دور رہ کے دیکھیں میرے لیے میری زندگی میں دنیا کیا چلتی رہے گی، انٹرنیٹ پہ ہم بیٹھے رہیں گے، کوئی انٹرنیٹ کا دین ہے کیا؟ بس اس کا پلگ نکال دیا جائے پیچھے سے تو ہمارا دین ہی ختم۔ یعنی یہ بہت سے لوگ، ایک اور ساتھی پوچھے تھے، نے کہا آپ انٹرنیٹ کم سے کم استعمال کریں، بہت سے فتنوں سے بچے رہیں گے، یعنی آپ کا دماغ دل سکون میں رہے گا۔ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، ہم کیا سائڈ لیں، کیا کریں؟ یہ یعنی صرف یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی یعنی دین کے آپ کی رگ میں یہ خون جا رہا ہے، ورنہ جو ہے کوئی دین، ایمان، تقوی، عبادت، پابندی کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ ایک شخص جو گاؤں میں چلے جائے، دیہات، اپنے انٹرنیٹ یہ ساری چیزیں بند کر دے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کیا اختلاف چل رہا ہے، کس کی سائڈ لینی ہے، کیا جانا ہے۔ تو پھر اس کا طلب یہ دین سے کوئی ایسی جڑی ہوئی چیز نہیں ہے جس طرح آپ کا دین، ایمان، عقیدہ، منہج، پختگی، استقامت، اس پہ کوئی منحصر ہو، کچھ بھی نہیں۔ تو ایسی چیزوں میں کا جو ہے نتیجہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے دنیا آخرت میں یہ کیا فائدے کا سبب بن رہی ہیں، نقصان کا سبب بن رہی ہیں، غفلت کوتاہی کا تو چھوڑ دیں، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے۔ تو اس قسم کے جو ہے سچویشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ حق پر استقامت دیں، اور جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اس میں حق کی جانب ہمیں استقامت پہ باقی رکھیں، اور اس سے بہتر ہے ایسی چیزوں سچویشن میں پڑے ہی نہ جو آپ کے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کے دین ایمان کا وہ کوئی یا سلفیت کا کرائٹیریا نہیں ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی، ایک بندے کے اچھا اسلام یہی کہ جو لا یعنی اس سے لینے دینے کی کوئی چیز نہیں ہے، مطلب کہ اس میں نہ پڑے۔ ایک شخص جو پتہ نہیں عرب کے کسی کونے میں ہے، ایک امریکہ اور آسٹریلیا، اس سے اپنا حال نہیں سنبھالا جا رہا، نہ پتہ ہے اسے، اور اس سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ اس وقت فلاں دنیا کے اس کونے میں، عرب میں یا عجم میں یا ویسٹ میں کوئی اختلاف ہوا تھا، تمہاری اس پہ کیا رائے تھی؟ یہ تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو میں بیٹھ گیا خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے، اس کی وجہ سے مجھے معلوم چل گیا، ورنہ تو میں اس کو جانتا بھی نہ یہ میرے پلے اور سر پڑتی یہ چیز، نہ مجھے اس کے بارے میں پوچھا جاتا۔ قبر میں جو پوچھا جائے من ربو کا، ما دینو کا، اور جو ہے من نبیو کا، اس کے بارے میں تو ہم نے نہ پڑھا ہو، اصول ثلاثہ بھی نہ دیکھے ہوں، نہ یاد کیے ہوں، اور ان چیزوں کے بارے میں بہت سے لوگوں کو زیادہ پرواہ ہے۔ اور جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں انہیں بھی یہ نصیحت ہے کہ رحم کریں عوام پر، جو سلفی ہیں، اور طلباء پر، اور جو نئے نئے سلفیت کی طرف آتے ہیں، ان چیزوں میں ان کو ڈالنے کے بجائے آزمائش اور متنفر کرنے کے، دین سے دور کرنے یا سلفی منت سے بیزار ہونے کے بجائے یہ چیزیں دیکھ کر وہ دور ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں نہ پڑھیں انہیں، ان کی جو حقیقی تربیت اور بنیاد ہے اسے پختہ اور مضبوط کریں۔ تو جو صحیح منہج پر چلتے ہیں وہ اس پر زیادہ توجہ رکھتے ہیں، کیونکہ اسی کی اہل علم نے نصیحت کی ہے، یہی صلی اللہ صالحین کا طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام سلفیوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق سے، چاہے وہ علم والے ہوں، کم علم والے ہوں، درمیانے علم والے ہوں، سب کو اس بات کی توفیق دے، ہر قسم کی شیطانی سازشیں، اختلاف، فتنے، رنجشیں، ان کو اور ان کے اسباب کو ہم سے دور کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ حمزہ خان پوچھتے ہیں کہ سورج نکلنے سے عصر تک اگر ذکر کرنا ہے تو صبح والا کریں یا شام کا، بیکوز اس ٹائم سے پہلے صبح کا ہوتا ہے اینڈ بعد میں شام کا۔ سورج نکلنے سے عصر تک اللہ علم، بہرحال صبح اور شام کے اذکار کا ٹائم کون سا ہے، اس تعلق پر پورا مضمون جو ہے تحقیق کے ساتھ ترجمہ کر کے آپ کو مکتبہ سلفیہ ویب سائٹ پر مل جائے گا، جو ہم نے ڈالا تھا۔ اس میں
سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ صبح کا جو فجر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج نکلنے سے پہلے سورج نکلنے تک صبح کا کریں، اور جو شام کا ہے وہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اور ایک قول اس سے بھی زیادہ وسیع ہے کہ آپ جو ہے صبح کا جو ذکر ہے وہ زوال تک زور سے تھوڑا پہلے کر سکتے ہیں، صبح یعنی فجر کے بعد سے لے کے، یعنی فجر کی نماز بھی اگر جماعت سے نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے سے لے کے آپ کر سکتے ہیں اس وقت تک، یعنی اتنی کشادگی ہے اس میں۔ اور زوال کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک جتنا بھی ٹائم ہے اس میں اذکار المساء، شام والے اذکار کر سکتے ہیں۔ اللہ عالم۔ حمزہ خان پوچھتے ہیں حدیث میں ہے کہ برائی وہ ہے جو دل میں کھٹکے، اس کا کیا جو برائی کو دل میں برا نہیں مانتا لائک چور چوری کرتے وقت؟ یہ دو الگ چیزیں ہیں، ایک عقید ایمان کی چیزیں، جو دوسرا ایک فقہ اور فتوے کے تعلق سے بات ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی کہ یعنی الاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ وہ ہے اگر سمجھ میں یعنی دلائل کے بعد، دلیل سے اگر سمجھ میں آ گئی تو بات ٹھیک ہے، جو تیرے دل میں کھٹکے، انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، چوری کی ہے تو چھپکے ہی کر رہا ہوتا ہے، دھڑلے سے تو نہیں یعنی کرتا، چوری کہتے ہی اس کو چھپ چھپا کے اس نے لے گیا، ورنہ تو خود کماتا لیتا۔ اور تو دونوں چیزیں کہیں تھی، ناپسند کرے کہ لوگوں کو معلوم چلے، تو وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو میرے گناہ چوری ہے، زنا ہے، قتل معلوم چلے، اسے تو چھپاتا ہے، اس کا طلب یہ گناہ ہے، تو یہ اس کا کرائٹیریا کہ گناہ کا کام ہے۔ باقی وہ دوسری بات ہے کہ چور چوری کرتے وقت جو ہے اس کو برا نہیں سمجھ رہا، اس کا مطلب گناہ گاری اتنی زیادہ اس کے دل پہ سوار ہو چکی ہے، جب بھی حدیث میں ہے کہ جو چور چوری کر رہا ہوتا ہے، زانی زنا کر رہا ہوتا ہے، یا جو ہے جو گناہ کرنے والا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، پورا ایمان والا انسان جو ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ بہت زیادہ کمزور جاتا ہے۔ حدیث میں شعبت دے کر بھی بتایا کہ ایمان اس سے نکل کے معلق ہو جاتا ہے، پھر وہ جب گناہ کر لیتا ہے تو اس پر لوٹ آتا ہے، جو بڑی خطرناک حالت ہے۔ ایمان جائے انسان کا واپس ہی نہ ہے، کمزور ایمان کس حالت میں انسان کی موت ہو، تو گناہ ایمان کو کم کرتے ہیں۔ جو یعنی دینی طور پر باقاعدہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، یعنی چوری حلال ہے، زنا حلال ہے مثلا کوئی کہتا ہے، تو یہ استحلال کہتے ہیں، یہ کفر ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتا، ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے، لیکن وہ گناہ سمجھتے ہوئے بھی گنہ گاروں سیاہ کاروں اس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کر کر کے اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کا خیال بہت زیادہ دل میں کم ہو جاتا ہے کہ اس کو برائی نہیں سمجھ رہا ہوتا اور دھڑلے سے بتا رہا ہوتا ہے۔ اس کو مجاہر کہتے ہیں، پوری امت بخش دی جائے گی سوائے مجاہر کے جو کھلے عام کرتے ہیں اور اس کو قابل فخر ہو کے بتاتے ہیں، تو وہ بھی ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے لعاذ باللہ۔ اس لیے گناہ کر کے فوراً توبہ کریں۔ فرمایا کہ وَاتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی ہو جائے توبہ کرے اور مزید نیکیاں کرے جو اس برائی کو جو ہے ختم کر دے۔ یہ سلسلہ انسان کی مومن کی زندگی میں چلتا رہے، ورنہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر سست ہو جاتا۔ شروع میں زیادہ ندامت تھی، ایک گناہ کے بعد کچھ نیک کام کیے، بعد میں اور کم ہوتی گئی، بعد میں کرنا بھی چھوڑ دیا نیک کام اس کے بدلے میں، پھر توبہ کا بھی خیال گیا، ہو سکتا ہے انسان کی موت ایمان پہ نہ ہو، لعاذ باللہ۔ اس لیے ڈرنا چاہیے ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں۔ فائق رحمان پوچھتے ہیں کہ میری وائف کو ولادت ہوئی ہے لیکن 7 دن کے بعد خون نہیں آ رہا، بلڈ نہیں آ رہا، تو کیا نماز پڑھے گی؟ زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن ذکر کی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بعض عورتوں کا ختم ہو جاتا ہے، بہت جلدی بھی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کچھ 1-2 دن رک کے دیکھیں نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب خون ختم ہو گیا ہے ان کا، تو اس حساب سے وہ نماز بھی پڑھیں گی، اور جتنے کام حلال ہو جاتے ہیں یعنی شوہر سے تعلق اور دوسری چیزیں بھی ان کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ پورے اتنے ہی دن ہوں، کم زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا یعنی اس کا معیار کیا ہے؟ وہی خون کا آنا، اس سے معلوم چل جائے گا ہم کو کہ ہے باقی یا نہیں ہے، پھر اسی حساب سے نماز روزہ یا جو کام جائز ہوتے ہیں حیض و نفاس کے علاوہ وہ کر سکتی ہیں۔ اس قسم کے سوالات جو ہے ابھی میں نے ذکر کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات صفات اور غیب کی جو چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت پر مبنی کام کیے ہیں۔ حمزہ خان پوچھتے ہیں کہ ایک شیطان ہے جو دنیا کے بننے سے اینڈ تک لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو کسی نبی نے ان کی ہدایت کی دعا کیوں نہیں کی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اعتراض کرنے والا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ بھی اعتراض کرے، نعوذ باللہ، کہ شیطان کو بنایا ہی کیوں اور وہ گمراہ کرے، اس کو چھوڑا ہی کیوں کہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ تو پھر آزمائش کس بات کی، امتحان اور اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا اس لیے ہیں کہ یہ حق باطل کی کشمکش چلے گی، آپ کو اس سے بچ کر آنا ہے۔ کہا قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب سب اتر جاؤ، آدم ہو، شیطان، سب، اور میری ہی طرف سے ہدایت ہے کہ جو اس پر چلے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے اچھائی اور برائی، ایمان اور کفر کو پیدا کرنا۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے، اسی میں تو آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو ہے مہلت دے دی گئی، تو میرے جو مخلص بندے ہوں گے پہچان لیے جائیں گے، تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے۔ اس کائنات میں فرمایا کہ جس نے زمین و آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، بروں کو برا بدلہ ملے، اچھوں کو اچھا ملے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے جس پر اس قسم کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر تو سارے جو ہے سب مومن رہے ہیں، بنانے کا کیا مقصد، جو ہے حکمتیں ہی اس بات کی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کفر پہ مجبور نہیں کرتا، کسی کو ایمان پہ بھی نہیں، اما شاکرن اور اما کفورا، چاہے ایمان لاؤ یا کفر کرو، اللہ نے دونوں راہیں اور آپ کو دکھا دی ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر انسان جو ہے اس میں سے اختیار کرتا ہے، اس کا انجام ہے۔ تو یہ اعتراض بالکل جو ہے مناسب نہیں ہے اور نہ اس قسم کی بات۔ اس کے خلاف ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تمام نبیوں نے کی، ہمیں بھی سکھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے وسوسے سے بچنے کی دعا کر لی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو پھر اس سے بچا لیتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے اور کرنے کے کام ہیں۔ کتنے سفر میں قصر کرنا جائز ہے؟ لطیف وانی پوچھتے ہیں۔ جو بعض علماء نے ذکر کیا کہ 80 کلومیٹر، اور بعض نے اس سے زیادہ کلیئر کرائٹیریا بیان کیا، معیار، کہ ایک شہر سے دوسرے شہر، چاہے چھوٹا شہر ہو بڑا شہر ہو، اس میں عرف کا عمل دخل ہے۔ یعنی عام طور پہ لوگ جسے شہر کہتے ہیں، ایک شہر سے دوسرا شہر، جو باقاعدہ انسان رخت سفر باندھ کے جاتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، تو جو بھی ہو اس پہ جو انسان قصر کر سکتا ہے۔ جامع سیول الاذکار، کیا آپ نے ناصر الدین الالبانی کی کتاب کا ترجمہ کیا؟ وہ کتاب چاہیے۔ یہ کتاب، اس کے کچھ چیپٹرز کا ترجمہ کیا تھا، شیخ البانی کی نہیں ہے، کسی نے جمع کی ہے، شیخ البانی کے یعنی تحقیقات کو جمع کیا ہے جتنے بھی اذکار ہیں اور اس سے متعلقہ احکام کے تعلق سے، مکمل ترجمہ نہیں کی۔ کیا یہ اصول صحیح ہے کہ گناہ کو برا کہو، گناہ کرنے والے کو برا نہ کہو؟ بعض لوگ امام مالک، امام القیم سے لیتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہو سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید کریں، لعنت ملامت کریں، شیطان کی مدد کریں اپنے بھائی کے خلاف، بجائے اس کو جو ہے نرمی اور پیار محبت سے سمجھائیں۔ بالکل جو گناہ پہ اڑا ہوا ہے، فاسق فاجر ہے، مصر ہے، تو برے کو برا کہنا منع نہیں ہے۔ یعنی بدعتی کو بدعتی کہنا، بعض لوگ کہتے ہیں نہ کہو، کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ جو جس کا حکم بنتا ہے، مشرک، کافر یا بدعتی، فاسق فاجر یا شرابی یا زانی، وہ اس کے پر حکم لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی لگائے ہیں کتاب و سنت میں، لیکن عام طور پہ کیا تفصیل ہے، اپنے جو ہے بڑھاس اتارنے کے لیے غصے میں ویسے ہی کسی کو کہہ دیا جائے دلیل حجت تمام کیے بغیر، صبر کیے بغیر، تو اس میں کوئی حکمت اور فائدہ نہ ہو تو پھر نہ کیا جائے۔ حکمت، فائدہ، مصلحت ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو سارے جہاں پر اللہ نے چوکیدار تو نہیں بنا کے بھیجا کہ حکم لگا کر بتانا ہے کس کا کیا حکم بن رہا ہے۔ آپ جو ہے ہدایت کی بات پڑھیں، سیکھیں اور آگے سمجھائیں لوگوں کو، یہ کوشش کریں اللہ کے رحمت سے نا امید نہ کریں، نہ اس کی پکڑ سے بے خوف کریں۔ ان کے درمیان حالت اپنانے کی اللہ توفیق دے اور آپ لوگوں کو اس طرف ابھاریں۔ لیکن جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لاخی یا کافر فقد باء باحدہما، جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو ان میں سے ایک کے اوپر لوٹ آتا ہے، اگر وہ ہے اس کا مستحق تو ٹھیک، ورنہ اسی کے اوپر لوٹ آئے گا، تو اتنا بڑا رسک کیوں لے؟ گنہگاری کے تعلق سے بھی حدیث ہے کہ کوئی اپنے بھائی کو کہتا، اس کو کہتے ہیں تعلی اللہ، اللہ پر بھی کوئی جرت کرے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ سے نہیں بخشے گا، تو کون ہوتا ہے جو ہے یہ کہنے والا؟ چنانچہ حدیث ہے اس بارے میں کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں اپنے بھائی کو جب دیکھتا گناہ میں تو ایک مرتبہ کہتا کہ نہ کرو نہ کرو، وہ پھر بھی لگا ہوتا ہے، ایک مرتبہ غصے میں کہہ دیا اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا، تو اللہ نے دونوں کی روح قبض کر کے کہا کہ تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ جو ہے اللہ پر تعلی کرنے والا؟ کتاب و توحید میں باب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایسے نہیں بخشوں گا، میں نے بخش دیا، اللہ کی رحمت تمہارے اختیار میں محدود کرنا ہے یا اس کو پھیلانا، تو اسے بخش دیا اللہ تعالیٰ نے اور اسے بلکہ جہنم حاصل کر دیا۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جو ہے کیف یفلح القوم شجوا نبیہم، وہ قوم، وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے
انگلی زخمی ہو گئی تھی، آگے کے دانت زخمی ہو گئے تھے احد میں، کہا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، اپنے نبی کو ہی زخمی کر دیا۔ تو آیات ہیں قرآن میں کہ لیسا لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ ہدایت دے یعنی گمراہ رہنے دے وغیرہ۔ تو اس قسم کی چیزوں سے وہ جو تعلی ہوتی ہے، میں نے بتایا پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی جس کے اوپر جو شرعی نام بنتا ہے اس سے بھی پرہیز کر، لوگ کہتے ہیں کافر کافر، ہندو کو ہندو نہ کہو، نصرانی کو نصرانی نہ کہو، کیوں نہیں کہو؟ اللہ نے کافر انہیں مشرک قرار دیا ہے۔ تو یہ اخوانی قسم کی جو سوچ ہوتی ہے، جماعت اسلامی ٹائپ یا صوفی ٹائپ، سب صحیح ہیں، سب بھائی ہیں، کافر کو بھی کافر نہ کہو، کیا پتا وہ ایمان لائے، تو جب لائے تو دیکھا جائے گا، جب تک وہ ہے تو ہم نے اسے وہی کہا جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا تھا، جب وہ بنے گا مسلمان تو ہم مسلمان کہیں گے۔ ہاں بعض لوگ اتنے جذباتی ہیں اس کے بعد بھی اس کے اسلام یا ایمان کو نہیں مانتے، کافر کافر کہتے ہیں، تو یہ منع ہے، یہ بری بات ہے۔ جس طرح قرآن میں ذکر ہے کہ اے ایمان والو جب تم نکلو اللہ کی راہ میں فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو تمہیں سلام کرے یا کہے کہ اسلام لے آیا ہوں تو کہو کہ نہیں تم مومن نہیں ہو، بس دنیا کی مال غنیمت کے لیے اسے اڑا دو، ایسا نہیں ہے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، تم بھی تو پہلے اسی طرح کافر مشرک تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، ایمان کی دولت تمہیں دی، تو پھر تحقیق کر لیا کرو، ایسے نہ کہو دوسروں کے بارے میں۔ یہ اس تعلق سے اگر کوئی بات ہوگی پیچھے جو میں نے ذکر کی، اس وجہ سے کسی نے کچھ کہا ہوگا تو یہ یعنی بات ادھر فٹ ہوتی ہے۔ عمر جیا سوال پوچھتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے گھر 150 کلومیٹر سفر کر کے جاتا ہوں، وہاں 3 دن رکتا ہوں، تو کیا میں کمپلیٹ نماز پڑھوں گا یا نہیں؟ جو عام فتویٰ دیا جاتا ہے علماء کا، سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ کمیٹی وغیرہ کہ 3 دن سے زیادہ کی نیت ہے تو پوری پڑھیں، 3 دن کی ہے یا اس سے کم ہے تو پھر آپ قصر نماز پڑھیں۔ سسٹر پوچھتی ہیں کیا حدیث ہے کہ 40 دن تک لمٹ ہے آرم پیٹس اور پیوبک ہیئرس یعنی زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرنے کا، اور ہر فرائیڈے یہ ہر فرائیڈے سننا ہے کرنا؟ ہر جمعے کو کرنا سنت نہیں ہے، جمعے کو صفائی ستھرائی اور دوسرے کام کرنے چاہیے، لیکن ہر جمعے کو کرنا الگ سے کوئی سنت نہیں ہے۔ 40 دن والی حدیث صحیح ہے۔ آپ ہماری جو طہارت کے مسائل والے کے جو ہم کتاب پڑھا رہے ہیں فقہ المیسر میں، جو ہمارے پیٹریون چینل پر آپ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لائیو دروس آج کل نہیں ہو رہے ہیں، بتا دوں ساتھیوں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی خاص رسپانس نہیں تھا اور کوئی اس میں شرکت نہیں کر رہا تھا، اس لیے لائیو دروس جو ہے اتنے نہیں ہو رہے، اور ان کی ریکارڈنگز جو ہے انشاءاللہ جو واقعی طالب علم کا شوق رکھتے ہیں تو وہاں سے ریکارڈنگ کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو بیچ میں اسپانسرڈ جو ہے لوگوں کے لیے پیٹریون کی سبسکرپشن کا بھی اعلان کیا، اس کے لیے بھی کوئی خاص دلچسپی لوگ نہیں دکھاتے۔ اس کے میرے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ سے ہم دعا کریں اور طالب علم کا شوق رکھیں، جب اس کے مواقع ملیں تو ہم اس کی پرواہ نہ کریں، سستی دکھائیں، تو ایسے لوگ محروم رہتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی بس حسرتیں اور باتیں کرتے رہ جاتے ہیں، ان موقعوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اور آخر میں کچھ نہیں رہتا سوائے باتوں کے۔ جس طرح ابھی ایک پوچھ رہے تھے کہ علماء اختلاف اور ہم کس کی سائڈ لیں، ان چیزوں میں تو وہ دلچسپی دکھاتے ہیں، لگے رہیں گے فیس بک پہ، سوشل میڈیا میں، کوئی طالب علم کی اور وہ چیز محنت والی بات ہے، تھوڑا لگن اور شوق کی، تو اس میں تو وہ کوئی دلچسپی نہیں دکھاتے ہیں، نہ اس میں ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ کبھی جو ہے افورڈ نہ کر سکنے کا بہانہ ہوتا ہے تو فری میں ملے تو اس میں بھی نہیں آتے ہیں۔ تو اس چیز سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی یہ معاملہ پسند نہیں ہے، اور اس قسم کی سہولیات جو ہیں لے لی جاتی ہیں، محرومی ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک قسم کی عملی ناشکری ہے اس باب میں، تو اس جانب بھی توجہ کریں۔ اور میری جو ہے آپ سب کو یہ نصیحت ہے، اپنے آپ کو بھی، کہ اس میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں جو چاہتے ہیں۔ تو ان کے سوال کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ یہ ہم کتاب الطہارہ وغیرہ میں یہ چیزیں پڑھاتے ہیں، اب وہ انسان شریک نہ ہو یا ہونا نہ چاہے یا وہ دیکھے محنت نہ کرے، اور بعد میں وہی سوال جو ہے پھر بار بار وہ پوچھے جائیں اور ان کی جانب رجوع نہ کریں۔ 3 ڈیلیوری کے بعد کیا بچہ بند کر سکتے ہیں سرجری 3rd؟ ہمارے ہاں ایک تو رواج ہے، لوگ پیسہ کمانے کے لیے بھی، ڈاکٹروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، یہاں ایسے ہاسپٹلز ہوتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری کو بھی جو ہے وہ سی سیکشن بنا دیتے ہیں، سیزیرین بنا دیتے ہیں، اللہ المستعان۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات کی اور میں نے اس پہ ترجمہ کیا تھا کہ کوئی عالمی سازش بھی لگتی ہیں اس وجہ سے کہ بچے کم ہوں۔ بہرحال اس کا کوئی معیار یہی ہے کہ عورت کو اگر تکلیف ہے اور اس کی جان وغیرہ خطرہ ہے تو انسان بند کرا سکتا ہے، ورنہ نہ بند کریں، وہ دوسرے طریقے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر واقعی کوئی عذر ہے دینی دنیاوی شرعی تو وہ
بچوں میں وقفے کے یا نہ بھی کرنے کے بغیر بند کرائے، جو ہے کوئی اور طریقے استعمال کر سکتا ہے، انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی اولاد کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، اس کو مزید اولاد کی ضرورت ہو وغیرہ، تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو اس طرح بند نہ کریں جب تک کوئی بتایا صحت اور جان کو بڑا خطرہ نہ ہو، اچھے جو ڈاکٹرز ہیں اللہ کا خوف رکھنے والے ان سے پوچھ کے، اور وہ دلائل سے آپ بات سے جو ہے قائل ہو جائیں اور جان لیں، تو اس کے بعد یہ کام کیا جا سکتا ہے، ورنہ بلا وجہ اس طریقے سے کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں امت پہ فخر کروں گا، مقاصرکم بکم الامم، کہ الولود الودود، بہت محبت کرنے والی بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، میں امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا دوسرے نبیوں پر، امتوں پر، اور ایک صحابی نے اجازت طلب کی بانجھ عورت سے شادی کر رہا ہوں، تو کہا نہ کرو تو بہتر ہے، پھر وہی حدیث آپ نے بیان کی۔ باقی ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں بہت سارے، یعنی کم علم یا کوئی جاہل مولوی سے فتویٰ دیں کہ جو ہے چاہے عورت مر رہی ہے، حالت اس کی بری ہے، پھر بھی بچے پیدا کیے جاؤ، مر ہی جائے۔ ایک شخص نے اس طرح کیا تھا، وہ اسی جو ہے کتاب سنت پر چلنے کے دعوے دار نے غلط سلط اسے فتویٰ دیا، صاف ظاہر تھا، بتا بھی دیا گیا کہ اب وہ نہیں کر سکے گی، یا جان پہ اس کی بنائے گی، لیکن کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، تم نہیں کر سکتے، تو واقعی بیچاری مر گئی، اللہ المستعان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر علم کے جو فتویٰ دیتے ہیں اس کے سر پہ گناہ ہے جس نے فتویٰ دیا، علامہ نفتو، جس نے فتویٰ دیا۔ بعض صحابہ نے جو کہا، ایک زخمی تھے کہ میں غسل کروں نہیں کروں، تو بغیر علم کے بتا دیا کہ کرو، کوئی گنجائش نہیں، تو غسل کر کے بیچارہ فوت ہو گیا، تو فرمایا قاتلہم قاتلہم اللہ، اللہ انہیں تباہ کرے، انہوں نے تو اسے قتل کر دیا جیسا کہ۔ تو دیکھ بھال کر یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ ٹرین میں چلتے رہنا یا سفر میں ہو تو کوئی صورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، تو کیا مقام پر پہنچ کر نماز پڑھ سکتے ہیں جس میں آسانی ہو؟ اگر کسی اسٹیشن پہ رکتی ہے وہاں پر اتر کے نماز پڑھ لیں، اگر جو ہے وقت جا رہا ہے اور انہیں پڑھنی ہے تو پھر وہ جس طریقے سے بھی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں، تاکہ وہ گرے نہ یا دوسروں کو بھی تکلیف دینے کا سبب نہ بنے، جس طریقے سے جو آسانی ہو اس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے طریقے ہیں، وقت زیادہ ہوتا ہے تو نمازوں کو بعد میں اتر کے جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کافی طریقے ہیں، انسان دین کا فقہ اور فہم سیکھتا ہے تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیا ہم گھر پہ خود ہی سے حفظ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ٹیچر؟ اف یس کائنڈلی گائیڈ کر دیں کیسے اسٹارٹ کرنا ہے، یہ کوئی منع تو نہیں ہے، وہ کوئی ٹیچر لے کے تو جس طرح سلف تھے صحابہ کو حفظ نہیں کرتے تھے، خود پڑھیں لگن کے ساتھ، انسان یاد کریں، بعض کا حافظہ تیز ہوتا ہے جلدی ان کو یاد ہو جاتا ہے، حافظے کے لیے بنیادی اہم بات اصول یہ ہیں کہ بہت زیادہ ریپیٹ کیا جائے، قرآن انسان جو ہے بہت زیادہ پڑھے، لوگ پڑھتے کم ہیں اور سمجھتے ہیں ایسے ہی حفظ ہو جائے گا، نہیں، بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ سنیں، ایک ہی چیز بار بار آپ کے پاس چلتی بھی رہے، لاشعوری طور پہ آپ دیکھتے نہیں کچھ ایسے آڈیوز یا ویڈیوز لگے ہوتے ہیں قرآن کے جو چلتے رہتے ہیں روزانہ یا بہت زیادہ، تو یاد ہو جاتا ہے۔ صحابیہ خود فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ قاف جو ہے وہ اپنے خطبہ جمعہ میں اکثر پڑھتے تھے، اور 2-2.5 سال ہمارا اور ان کا تندور ایک تھا، قریب رہتے تھے، تو وہ سنتے رہنے کی وجہ سے مجھے یاد ہو گئی تھی، تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے، تو بہت زیادہ سنیں، اس کو بہت زیادہ ریپیٹ کریں، پڑھیں، جب نیا سبق آپ پڑھیں کچھ آیتیں تو پچھلے کو نہ بھولیں، اس کو بھی بار بار ریپیٹ کریں، پھر آگے والا لے کے پھر جو 2 تھے ان کو اور ریپیٹ کریں، تو جو حافظ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ سبق ہوتا ہے بڑا والا، ایک سب کی ایک نیا سبق ہوتا ہے، ایک پیچھے منزل ہوتی ہے، ان سب کو ریپیٹ کرتے رہنا ہوتا ہے، یہ خود سنت سے ثابت ہیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ قرآن کو بار بار پڑھو، کیونکہ یہ جس طرح اونٹ اپنی رسی چھڑا کر بھاگ جاتا ہے اتنے جلدی سے نکل جاتا ہے، انسان یاد کر کے بھی بھول جاتا ہے، اور دوسری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عملی طور پہ بھی جو ہے مراجعہ کرتے ہیں، یعنی اس کی دہرائی آپس میں بیٹھ کے جو کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ہر سال رمضان میں 1 مرتبہ کرتے، پورے قرآن کا دور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی 2 مرتبہ کیا آپ نے، جو نشانیوں میں سے تھی کہ آپ کے جانے کا وقت قریب ہے، تو یہ اس کا طریقہ ہے، بہت زیادہ جو اس کو ریپیٹ کریں، اور سب لوگ کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں ملتا ہے، کیا کریں، گھر میں اس میں انسان کا ٹیمپرمنٹ باقی نہیں رہتا، ٹیچر کے ساتھ فائدہ یہ ہے ٹیچر یا اپنا کوئی دوست ساتھی بنا دیں، ایک دوسرے کو سنائیں، اس سے زیادہ آپ کو ہیلپ ملے گی۔ اگر کوئی اکیلے کر رہا ہے اس میں پھر بہت زیادہ مستقل مزاجی انسان کو چاہیے، اس کی ول پاور بہت زیادہ ہو، اپنے کو
سب چیزیں چھوڑ کے بند کر کے اس کا پابند بنا سکتا ہو کسی خاص وقت میں. اور ایک اچھا اور بہترین طریقہ یہ ہے اور سنت سے بھی ثابت ہے کہ اپنی نمازوں میں پڑھیں. جو نفل نمازیں وغیرہ اس میں ریپیٹ کریں, جو غلطی ہو پھر بعد میں کھول کے دیکھ لے, پھر واپس سے 2 رکعتیں پڑھ رہا ہو تو اس میں پڑھے. لوگ اس میں پڑھتے ہی نہیں ہیں, ان کو یہ بتایا کلو اللہ کلو رب الفلق پڑھو بس نمازوں میں, باقی الگ سے پڑھتے رہو. آپ اپنی نمازوں میں پڑھے, جس کو قرآن دیا گیا اس کے حق ادا کرنے میں سے ہی ہیں, اس کے ذریعے قیام کرتے ہیں. تو راتوں کو قیام کرے, قیام اللیل کرے. حافظ جی کا مطلب یہ تو نہیں صرف حفظ کر کے بیٹھ جائے, اس طرح ہمارے یہاں کرتے ہیں صرف خیر برکت کے لیے کرایا ہوتا ہے وہ, اور جو رمضانوں میں کبھی پڑھا لیتے ہیں, گلوں میں ہار ڈالتے ہیں, یہ اس کام کے لیے. راتوں کو اٹھے اور تہجد پڑھے, قرآن اس کو سونے نہیں دے, یعنی اتنا وہ قرآن کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے, جرا سلف کرتے تھے. تو رات کو اٹھے تہجد پڑھے, روزانہ پڑھ رہا ہوگا جب, تو کیوں نہیں اس کو یاد ہوگا. اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں پڑھیں کہ رات کو اٹھو, کچھ حصے اٹھو, جو ہے اس وقت جو ہے اقوام وکیلا, بات بھی زیادہ صحیح کرتا ہے, ذہن دل بھی لگا ہوتا ہے, حافظہ بھی صحیح طریقے سے وہ ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے انسان. ان لکا فی النہاری سبحا طویلا, دن میں تو بہت کام ہوتے ہیں انسان کے دماغ میں اور بھی. تو اس کے اوپر عمل کریں, اللہ سے دعا کریں, تو وہ اکیلا بھی جو ہے حفظ کر سکتا ہے انشاءاللہ. بہترین یہ ہے کہ استاد سے, یا استاد نہ بھی ہو, کسی ساتھی کے ساتھ مل کے تم مجھے سناؤ, میں تمہیں سناتا ہوں. کین اے پرسن کمبائن ظہر اینڈ عصر, محسن بھائی پوچھتے ہیں, ایٹ ہوم اپون ریٹرننگ فرام دا جرنی ایٹ عصر, اور از اٹ نیسسری ٹو پرے ظہر آن اٹس پراپر ٹائم ڈیورنگ دا ڈے. بالکل ملا کے پڑھ سکتے ہیں آپ. جس چیز میں انسان کے لیے آسانی, یعنی اس کو تکلیف یا مشقت ہے کسی کام میں, تو وہ جب حرج اور مشقت ہوگا, جس طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جو ہے سفر اور بارش کے بھی جمع کر کے پڑھی ظہر عصر مغرب عشاء, تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہی کہا تاکہ امت پر مشقت نہ ہو, یعنی جب کوئی مشقت یا ایسا معاملہ ہو جو کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ, تو اس وقت اس سہولت کو استعمال کریں. اس کو ہمیشہ کا ظاہر سی بات ہے جس طرح روافظ کرتے ہیں اپنا اصول نہ بنا دیں, کیونکہ اصل اصول کیا ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز تو مومنوں پر اس کے مقررہ اوقات میں ہی فرض ہے. نشان خان پوچھتے ہیں, اگر کسی شخص کا لون ہے, 4 ملین لون ہے, اور اس کے اکاؤنٹ میں جیسا کہ 1 لاکھ ہم اس کو کہتے ہیں پڑے ہیں, ڈز ہی ہیو ٹو پے زکوٰۃ. جو جب بھی زکوٰۃ کا نصاب پورا ہوگا, سال گزر جائے گا, آپ کو دینی ہے, چاہے آپ مقروض ہی کیوں نہ ہو. قرض ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اصل اصول تو یہ پہلے قرض ادا کریں. اتنے پیسے ہیں کہ آپ قرض ادا کریں, تو قرض ادا کریں گے, آپ زکوٰۃ دینے کے لائق ہی نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, آپ صاحب نصاب ہی برقرار نہیں رہیں تو قرض دے دیں. ظاہر سی بات ہے, کیا پتہ وہ ایسا قرض نہ ہو جیسے تجارتی قرض لیے ہوتے ہیں اور لمبا ٹائم ان کو دیا ہوتا ہے کہ آپ بعد میں دے دینا, یا قرض کا معاملہ کریڈٹ اور پھر وہ پیمنٹ کرتے ہیں, پھر کریڈٹ, یہ چلتا رہتا ہے کاروباری لوگوں میں. تو وہ تو ایسا قرض ہے وہ چلتا ہی رہے گا. تو جب اس کے سال گزر جائے, نصاب پورا ہے, بس یہ دیکھیں تو وہ ادا کر دیں. اور اگر قرض دینے میں اتنی جلدی ہے اور وہ قرض دینا ضروری ہے, اس قسم والا قرض ہے, تو وہ قرض ادا کرے, اس کے بعد بھی بچ جائے, اگر صاحب نصاب رہ جائے وہ تو پھر دیں, ورنہ اپنے قرض کی ادائیگی کریں. مثلا جو آپ نے بتایا اتنے پیسے دیے اس نے قرض کے جو اسے دینے تھے, تو اس کے بعد نصاب بھی باقی نہ رہا, تو پھر وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے. یعنی ایک سمپل بات ہے. ایپل کی کس طرح زکوٰۃ نکالیں, اس کا جواب میں نے شاید کسی آپ نے ہی پوچھا تھا, کسی نے آن لائن. یعنی پھلوں پر زکوٰۃ نہیں ہے, جن کو ذخیرہ کیا جاتا ہے وغیرہ, جیسے اناج ہے, کھجور وغیرہ, ان کے اوپر ہوتی ہے. سبزیوں پر اور اس پر نہیں ہے. ہاں کوئی کاروبار کرتا ہے سیب کا, ظاہر سی بات ہے اس کے جو کاروبار میں جو پیسہ آئے گا یا بچا ہوگا سامان تجارت کے اوپر زکوٰۃ جو اختلافی مسئلہ ہے وہ, اور جو پیسہ اس کے پاس اتنے اکاؤنٹ میں ہے جو اس نے کمایا اور سال گزر جائے, اس کے زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے. کیا نفلی روزے کو کھولنے کے لیے ذهب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ جو دعا ہے پڑھنی چاہیے؟ بالکل ہاں, کیوں نہیں. یہ تو سب کے لیے, بسم اللہ پڑھ کے روزہ کھولیں, کچھ کھائے پیے تو پھر کہے کہ میری رگیں تر ہو گئیں, اور اجر ثواب تو دونوں پہ مل رہا ہے. اس کا معنی بھی ایسا ہے حدیث کا کہ اجر ثابت ہو گیا, انشاءاللہ رگیں تر ہو گئیں اور پیاس چلے گئی. اگر کوئی خطرہ ہو نماز کے تعلق سے پوچھتی ہیں, انڈیا ہے کسی ملک میں, یہاں پڑھنے میں کوئی اور مسائل ہیں, اور جب آرام سے اطمینان سے گھر پہ پہنچ کے پڑھیں گے, جو بھی کسی کو پریشانی مسائل ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی رکھی, تو گھر جا کے وہ ترتیب سے پڑھیں گے لائن سے. جو پہلے نماز چھوٹی ہے وہ پھر بعد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے
غزوہ خندق کے موقع پر کافروں کے مقابلے میں خندق کے کھودنے کی وجہ سے دیر ہو گئی، آپ نے مغرب سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے ظہر اثر مغرب پڑھی اور کہا کہ اللہ ان کی قبروں کو یا ان کے گھروں کو آگ سے بھر دیں، انہوں نے ہماری نماز لیٹ کرا دی اثر، صلاۃ الوسطیٰ جو ہے۔ تو اثر پڑھی آپ نے، پھر مغرب پڑھی، یعنی ترتیب کو آپ نے باقی رکھا۔ اقرا ربانی پوچھتی ہیں کہ کیمیکل ہنا سٹین کا یعنی مہندی کا سیم رولنگ ہے جو نیل پالش کا ہے، کیا اس سے وضو نہیں ہوتا؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے، یعنی علماء سے بھی جب پوچھتے ہیں اس قسم کے مسائل، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اب میں نے تو آ کے آپ کو نہیں یعنی دیکھا کہ اس کے ایک آپ کو اصول بتا دیا ہے، آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیں اس پہ، کہ جس کی بھی کوئی لیئر رہ جائے تہ، یعنی آپ کے اور جو اسکن جلد کے درمیان وہ ایک لیئر ہے جو اس کے اوپر ہے، ایک صرف رنگ ہے جو جلد کے اوپر رنگ آ گیا جس طرح مہندی کا ہوتا ہے، اندر وہ اس کے اوپر ایک لیئر اس نے نہیں بنا دی ہے کسی کریم کی طرح یا نیل پالش جو پیل کرنے سے چھیلنے سے اترتا ہے، تو پھر اس سے ہو جاتا ہے۔ جس کا تہ ہو لیئر ہو اس سے نہیں ہوتا، اس کو ہٹانے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے انسان سے۔ بعض جو اپنی کھال اتار رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنے خون یہ ضروری نہیں ہے، انسانی طاقت میں جتنے آپ نے مل کے اس کو صاف کیا ہو گیا، جتنا ہو گیا، جتنا تھوڑا بہت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے قبول کرے گا، بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس طریقے سے اس کے اوپر عمل کریں آپ۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یعنی سوال پوچھنے کے بھی یعنی آداب طریقے ہوتے ہیں کہ ایک سوال کو مختصر اور جامع کر کے جتنی بھی باتیں ہیں وہ بتا دی جائیں۔ یہ کوئی کنورسیشن نہیں ہوتی ہیں ڈیبیٹ کی، ایک سوال ہے پھر دوسری بات پھر تیسری بات، یہ جو ہے مناسب طریقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک ہی جامع قسم کا سوال پوچھ لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس سے دوسرے سامعین کو اور خود ان کو بھی زیادہ فائدہ ملے گا۔ شیخ صاحب میں بد عقیدہ بدعتی لوگوں کو سلام کا جواب نہیں دیتا، سلام کریں تو وعلیکم کہہ دیتا ہوں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس بارے میں ایک پورا آرٹیکل اہل علم کے کلام سے ہم نے جمع کیا تھا۔ بعض لوگ شدت کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، کافروں جیسا سلوک کر رہے ہیں، یعنی وعلیکم۔ بدعتی کوئی کفریہ بدعت والا ہے، کوئی اس سے کم والا ہے، فرق ہوتا ہے، اور دین اخلاق کا الگ حکم ہے، حکمت کے ساتھ دعوت دینے کا الگ حکم ہے۔ بدعتیوں کے ساتھ بیٹھنا، تعاون، پلیٹ فارم، وہ الگ چیز ہے۔ کسی کا کوئی پڑوسی ہے ایک مظاہر عام میں اس کے ساتھ نہیں مل رہا، الگ سے اس کے ساتھ کوئی اخلاق سے پیش آ رہا ہے تک کہ دین کی طرف آئے یا صحیح بات بتا سکے حجت، وہ الگ چیز ہے، دونوں ایک جیسے حالات نہیں ہیں۔ تو اس طریقے کا سلوک کرنے سے تو اور جو ہے یعنی لوگوں میں دلوں میں تنگیاں، نفرتیں وغیرہ، سلبی دعوت کی بدنامی کا سبب بنیں گے۔ تو مداہنت نہیں اپنانی اخوانیوں کی طرح، دوسری طرف اس طریقے والا بھی سلوک نہیں کرنا۔ تو تفصیل ہوتی ہے اہل بدع کے بھی تعلق سے، اور وہ کہاں پر ہے، کس سچویشن میں اس کے ساتھ اکیلا ہوں، سارے لوگ سامنے ہیں، الگ سے گلے مل کر ماتھا چوم رہا ہوں، استقبال کر رہا ہوں، فوٹو سیشن کر رہا ہوں، وہ الگ بات ہے۔ ایک عام آپ کا پڑوسی ہے، ساتھ رہتا ہے یا بھائی ہے، اوپر رہتا ہے، اس سے آپ مل رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں اور اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں، اپنی بات بھی اسے بتا رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو ہر مقام کا ایک مقال ہوتا ہے، عقل مند حکمت والا وہی ہے جو پہچانتا ہے کہ کس موقع پر مجھے کس طریقے سے سلوک اور بات کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہودیوں کو آپ دیکھیں جن پر لعنت کی اللہ نے، اور طاغوت کے پجاری اور بندر اور خنزیر قرار دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، تم پر موت ہو، وہ یہ کرتے تھے۔ یہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ حیو کا بھی معلوم یا حیہ کا بھی اللہ، آپ کو اس طرح سلامتی بھیجتے ہیں غلط طریقے تھے جو اللہ نے جس طرح نہیں کی۔ یہودی اپنی زبان کو توڑ مروڑ کے جس طرح رائنہ کہتے تھے، اللہ نے منع کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم، تم پر بھی ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اس میں آپ کے لیے جو ہے وہ نشانی ہے، یعنی سبق ہے کہ انہوں نے کہا تم پر لعنت ہو، اور جو ہے بندر خنزیر والے اور طاغوت کے پجاری، تو کہا مہلن یا عائشہ، صبر کرو، کیا ہو گیا تمہیں؟ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اللہ جو ہے زانہ الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، جس چیز میں بھی ہوتی ہے خوبصورت بنا دیتی ہے، جس چیز سے اٹھا لی جاتی ہے شانہ اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیا کہہ رہے تھے، کہ تم نے نہیں دیکھا، میں نے کیا جواب دیا۔ تو حکمت سے جو ہے دعوت کا کام کیا جاتا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنے کے جو ہے اس کی تفصیل ہے، طریقے ہیں۔ وہ آرٹیکل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید مکتبہ حلفیہ کی ویب سائٹ پہ ہو، کہ بدعتی کو سلام کرنا یا اس کے سلام کا جواب دینا مختلف حالات کے اعتبار سے کہاں اہل سنہ امام احمد بن حنبل جیسے دور میں ہے، شیخ ربیع المدخلی جن کو لوگ کہتے ہیں بڑے سخت ہیں اور ان چیزوں میں بدعتیوں پر وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، میں ان کا ماننے والا ہوں،
انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ کیا تم امام احمد بن حنبل کے دور میں رہتے ہو جب سارے اہل سنت تھوڑی سی بھی کوئی بات کریں چاہے جیل میں کیوں نہ ڈال دے سب ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وغیرہ، بدعتی کم ہیں یا دبے دبائے ہیں یا انہیں اپنے آپ کو کم محسوس کرنا پڑتا ہے اہل سنت کے مقابلے میں، چاہے کہ ایسی جگہ جہاں شرک بدعت والے بڑے بھرے ہوئے ہیں، تم بائیکاٹ کرو نہ کرو، تم سلام کرو نہ کرو، ہماری بلا سے تم تو ویسے ہی دو چار ہو۔ تو حالات اور موقع کو دیکھ کر اہل سنت کیسے ہیں، زیادہ ہیں، فائدہ ہیں، رسان ہے، یہ چیزیں دیکھ کر یہ کام کیے جاتے ہیں۔ آپ کے پیسوں کا تو میں حساب نہیں لگا سکتا، یہ لطیف وانی بھائی پوچھتے ہیں، جو بھی کاروبار آپ کرتے ہیں پیسہ ہو اور آپ دیکھیں نصاب جو ہوتا ہے 52.5 تولے چاندی کا جو حساب ہوتا ہے کم از کم والا علماء کہتے ہیں، اس سے نکالیں انسان، اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں اور سال اس پہ گزر گیا آپ زکوٰۃ دے دیں۔ اگر 2 منتھ کے لیے یا 1 منتھ کے لیے اسٹیٹ آؤٹ آف اسٹیٹ جائیں تو وہاں پر کمپلیٹ نمازیں پڑھیں یا قصر نماز پڑھیں، اور دوران سفر کیا کریں؟ زیادہ احتیاط والا معاملہ یہی ہے کہ دوران سفر آپ قصر پڑھیں، اور جب وہاں پہنچ جائیں اور اتنے زیادہ دن آپ رک رہی ہیں تو کمپلیٹ نماز پڑھیں۔ اہل علم علماء کا، شیخ ابن باز وغیرہ کا یہی فتویٰ ہے۔ سرکے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سرکہ جائز ہے، سرکہ جائز ہے، اس کی تحقیق آپ کے ذمہ ہے کہ اس میں کوئی الکوہل یا نشے والی چیز نہیں ہے تو وہ جائز ہے سرکہ، جس میں ہے وہ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر، آپ خود دیکھ لیں، تو ناجائز ہے، سمپل ہے، یعنی آسان بات ہے۔ جس کے بارے میں آپ کو شک شبہ ہے تو آپ پوچھ لیں جو اس کے ایکسپرٹ ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے، اگر ہے الکوہل وغیرہ نشے والی چیز تو وہ جائز نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔ اگر کوئی سلام کے جواب میں صرف ورحمۃ اللہ کہے تو ٹھیک ہے، نہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی وعلیکم السلام بھی کہنا ہے، صرف رحمۃ اللہ تو نہیں کہنا۔ جو جتنا زیادہ کرے گا اس کو اتنا زیادہ اجر ثواب ملے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ اس پر ہی جو ہم آج اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔